نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم دوستو اور عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر بالخصوص اور تمام انسانوں پر بالعموم بہت بڑا احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں دین عالی عطا فرمایا۔ دین عالی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کے تمام احکامات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے کا نام دین ہے، اور اس سب کا نچوڑ قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں دین عطا فرمایا، اور دین کے جو اجزاء ہیں 5 اجزاء میں دین کو منحصر فرمایا۔ گویا کہ دین کے 5 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 عقیدے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور رسول پاک علیہ الصلاۃ کو اللہ کا رسول ماننا، اس کا نام عقیدہ ہے۔ نمبر 2 ہماری عبادتیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اوابین، چاشت کے نمازیں، ان کا تعلق عبادات کے قبیل سے ہے۔ نمبر 3 معاملات، یعنی باہمی معاملے، وہ ہمارے کیسے ہیں، لین دین ہماری کیسی ہے اور ہمارا آپس میں تعلق کیسا ہے، اس کو معاملات کہتے ہیں۔ نمبر 4 معاشرت، دین کا ایک بہت اہم جز معاشرت کا ہے۔ معاشرت میں رہن سہن کا طریقہ، انسان کے طور اطوار، انسان کس طرح معاشرے میں رہے، یہ بھی دین کا ایک بہت اہم جز ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ اخلاقیات، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ تو گویا 5 چیزوں کا مجموعہ یہ دین ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور 5ویں نمبر اخلاقیات۔ جو شخص ان 5 کو لے کر زندگی بسر کرے گا وہ پورا دیندار کہلائے گا، اور اللہ رب العزت کی جو مدد اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بندے کے ساتھ تعلق بنتا ہے، وہ ان 5 کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے بنتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کی عقائد درست ہوں، عبادات درست نہ ہوں، یا عبادات درست ہوں اور عقائد درست ہوں لیکن معاملات اس کے خراب ہوں، یا معاشرت اس کی خراب ہو، یا اخلاق اس کے خراب ہوں، تو یہ پورا دیندار انسان نہیں کہلائے گا، اور اللہ رب العزت کی مدد بھی اس کے ساتھ پوری نہیں اترے گی، بلکہ جزوی طور پر اترے گی، جو اعمال وہ بجا لائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہم ان 5 کے مجموعے کو ساتھ لے کر چلیں، کسی میں بھی کمی نہ آنے دیں۔ تو میرا جو موضوع بیان کرنا ہے وہ ہے معاشرت، کہ آج ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس رہن سہن میں ہمارا کیا کردار ہے، وہ کردار ہمیں اپنانا چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اور آپ علیہ الصلاۃ نے دیا نہیں بلکہ کر کے دکھا دیا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ نہ فحش کام کرنے والے تھے، برے کام، اور نہ آپ سے کبھی یہ سرزد ہوئے۔ تو یہ معاشرت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں معاشرت کا حکم دیا، قرآن پاک میں معاشرت کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو درست رکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے 3 کام جو شخص کر لے گا اس کو اولین اور آخرین کے اخلاق دے دیے جائیں گے۔ ایک فرمایا سل من قطعک، کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ سل من قطعک، جو شخص بھی تم سے توڑے اس سے جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ 3 کام آپ علیہ السلام فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، برائی کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ 3 بہت اہم کام ہیں، لیکن اس کا تعلق معاشرت سے ہے تو بہت مشکل، لیکن جو کر لے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔
صلہ رحمی کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ دے۔ کتنی بڑی یہ جو ہے وعید ہے۔ دیکھیں 10 منزلہ عمارت کو بنانا مشکل ہے اور اس کے لیے وقت چاہیے، مہینہ 2 مہینے میں یہ عمارت کھڑی ہوگی، لیکن ڈھانے کے لیے سیکنڈ کی ضرورت ہے، صرف 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں پوری 10 منزلہ عمارت گر جائے گی۔ رشتوں کو توڑنا بہت آسان ہے، ہر شخص رشتوں کو توڑنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، ذرا سی ناچاکی ہوئی رشتوں کو توڑ دی، جوڑنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو رشتہ جوڑے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے، اور دوسری چیزیں جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ آج اس معاشرے میں ظلم پھیلا ہوا ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی بھی چیز کو جہاں اس کا رکھنے کا موقع تھا، جہاں اس کو بیان کرنے کا موقع تھا وہاں اس کو نہ رکھا، وہاں اس کو بیان نہیں کیا، تو یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے اپنے چھوٹوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، کسی پر بھی ہم ظلم نہ کریں۔ اور تیسری چیز ہے احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، گالی دے دے، تمہارے ساتھ جو ہے تمہیں برا بلا کہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھے انداز سے دفع کرو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو اور عزیزو، ہمیں اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم اس صلہ رحمی کو اپنے اندر زندہ کریں اور معافی کو اپنے اندر پیدا کریں، اور اسی طریقے سے اچھے انداز سے بات کرنا پہلے ہم خود سیکھیں، تو پھر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ یہ معاشرہ ہمیں دیکھا دیکھی اور بھی لوگ بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاشرے میں صحیح طریقے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔